میں چلتے ہیں، کون فاروق اعظم جسے تیرے اور میرے کریم آقا علیہ السلام نے رب سے مانگا، اللہم اعز الاسلام باسلام عمرہ، مالک اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا اسلام عزت پا جائے تو پھر خطاب کا بیٹا عمر اسلام کو دے دے۔ آقا عمر، بالا عمر، برتر عمر، مولا عمر، رہبر عمر، ہادی عمر، مأوا عمر، مولا عمر، ذات نبی پاک پر سو جان سے شیدا عمر، ایمان میں ایکان میں احسان میں یکتا عمر، باد بہاری کی طرح گزرا عراق و شام سے، ابر کرم بن کر ایران پہ اترا عمر، ماں بعد ختم المرسلی کوئی نبی آنا نہیں، یہ سلسلہ چلتا اگر تو ایک نبی ہوتا عمر۔ کون عمر؟ جو حضور کے مرید بھی ہیں، سرکار کی مراد بھی ہیں، جو کلمہ زمین پہ پڑھتے ہیں تو زمین والے نعرہ بلند کرتے ہیں، سات و آسماں کے فرشتے جشن مناتے ہیں جس کے اسلام میں آنے پہ۔ کون عمر؟ جو گھور کر سورج کو دیکھ لے تو سورج اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ کون عمر؟ جس کا درہ زمین پہ پڑے تو راشا ختم ہو جاتا ہے۔ کون عمر بن خطاب؟ جس کی چٹھی جائے تو دریائے نیل اپنی طغیانی بحال کر دیتا ہے۔ کون عمر؟ جس نے کیسر و کسریٰ جیسی سپر پاوروں کا غرور پیوند خاک کیا تھا، وہ عمر بن خطاب جب خلیفۃ الرسول بنے۔ اللہ اکبر! یارو میرے محبوب کریم علیہ السلام کے اصحاب کا کیا کہنا، حضور کا منبر، منبر رسول علیہ السلام، جب حضرت ابوبکر صدیق حضور کے خلیفہ بنے تو سب سے اوپر والا زینہ جہاں پر بیٹھا کرتے تھے ماہ مدینہ، وہ سب سے اوپر والا زینہ حضرت ابوبکر صدیق جب امیر المؤمنین بنے تو آپ اس زینے پہ نہیں بیٹھتے تھے، اس سے نچلے زینے پہ بیٹھتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کیوں؟ حضور تو اوپر بیٹھا کرتے تھے۔ آنکھوں میں آنسو آ گیا، فرمایا وہ تو حضور تھے۔ اور جب حضرت عمر بن خطاب امیر المؤمنین بنے تو جس زینے پہ ابوبکر صدیق بیٹھا کرتے تھے انہوں نے وہ چھوڑ کے اس سے نیچے والے پہ بیٹھنا شروع کر دیا۔ تو لوگوں نے کہا فاروق اعظم یہ کیا؟ فرمایا وہ حضور کا، یہ خلیفہ رسول کا، میں دونوں جیسا نہیں ہوں۔ میں تو ابوبکر صدیق کی برابری نہیں کر سکتا، وہ تو پھر میرے آقا امام الانبیاء ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ! منبر پر بیٹھے حضرت عمر بن خطاب۔ کون عمر بن خطاب؟ جن کے نام سے کیسر و کسریٰ کی روحیں کانپ جاتی ہیں، نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ عمر بن خطاب کا نام سن کر بڑی بڑی سپر پاوروں کے ہوش گم ہو جاتے ہیں۔ وہ عمر بن خطاب منبر رسول کے وہ اپنے والے زینے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام حسین کی عمر مبارک ہے 7 سال۔ آپ تشریف لائے اور فرمانے لگے انزل یا عمر من منبر ابی، عمر بن خطاب میرے بابا یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کے منبر سے نیچے اتر، میرے باپ کے منبر سے نیچے اتر۔ کس نے کہا؟ امام حسین نے۔ عمر کتنی ہے؟ 7 سال۔ آپ نیچے اتر آئے، حضرت عمر بن خطاب نیچے اتر آئے اور آ کر شہزادے کو پکڑا، چوما، پھر واپس آ کے اپنے ساتھ بٹھا لیا اور ارشاد فرمایا یہ تو نے خود کہا ہے کہ کسی نے سکھایا تھا؟ مولا علی کائنات سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ فرمانے لگے یا امیر المؤمنین، اس نے خود کہا ہے اور میں اس کی سرزنش کروں گا، حسین نے ایسا کیوں کہا؟ فرمایا نہیں علی، خدا کی عزت کی قسم جو حسین نے کہا سچ کہا۔ یہ منبر عمر کے باپ خطاب کا نہیں ہے، یہ منبر حسین کے نانا محمد مصطفیٰ کا ہے۔ حسین نے سچ کہا ہے، حسین نے سچ کہا ہے۔ کون عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جنہوں نے جب رجسٹر بنایا وظیفوں کا تو لوگ بولے، صحابہ میں سے کچھ لوگ کہنے لگے کہ آپ چونکہ امیر المؤمنین ہیں، وظیفے کے رجسٹر میں سب سے اوپر آپ اپنا نام لکھیں، حق آپ کا بنتا ہے۔ آپ نے فرمایا اسکتو، فرمایا خاموش رہو، میں جانتا ہوں کہ سب سے اوپر نام کن کے آنے ہیں۔
سب سے اوپر میرے محبوب کے سونیال کے نام لکھے. چلتے چلتے جب ان کے قبیلے کا نمبر آیا 7واں، پھر لوگوں کو متوجہ کر کے کہا کہ عمر کا یہ مقام ہے. امام حسن حسین دونوں شہزادوں کا سالانہ وظیفہ اصحاب بدر کے برابر مقرر کیا، جبکہ بدر کے موسم میں نہ بھی امام حسن پیدا ہوئے تھے نہ امام حسین پیدا ہوئے تھے. ان کی ولادتیں بعد میں ہوئی ہیں، لیکن دونوں کا وظیفہ حضرت عمر بن خطاب نے اصحاب بدر کے برابر. کس طرح فتح ہو گیا؟ مال غنیمت کثیر تعداد میں آیا، مسجد نبی شریف کے صحن میں ڈھیر لگ گئے. آپ نے اسی ترتیب کے مطابق سب سے پہلے میرے محبوب کے سونی آل کو وہ مال پیش کرنا چاہا. صحابہ بیٹھے ہوئے، مال بڑا کثیر ہے. دونوں شہزادوں کو اتنا دیا، بعد میں جب اپنے بیٹے کو دیا نا، حضرت عبداللہ بن عمر حضور کے صحبت یافتہ، فیض یافتہ، احد میں، خندق میں، فتح مکہ میں، حنین میں آقا کے ساتھ غزوات میں شرکت کرنے والے حضرت عبداللہ بن عمر، جب ان کو دیا تو بیٹے نے اپنا بھی دیکھا، امام حسن حسین کا بھی دیکھا. بیٹا بول پڑا، کہنے لگا ابا جی کیف تعدلنی یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین یہ آپ نے میرے ساتھ کیسا عدل کیا ہے؟ میں مہاجر صحابی ہوں، میں نے مکہ سے ہجرت کی ہے مدینہ کی طرف، سرکار کے ساتھ غزوات لڑے ہیں، امام حسن حسین ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، میں سرکار کے ساتھ خندق کھود رہا تھا. کیف تعدلنی یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین آپ نے کیسا عدل کیا ہے، مجھے تھوڑا دیا ہے، حسن حسین کو میرے مقابلے میں بہت زیادہ دیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جواب سنیے جناب. جس وقت بیٹے نے یہ کہا نا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اسکت، خاموش ہو جا، تجھے تیری ماں روئے، تجھے تیری ماں روئے، چپ ہو جا، تو عمر کا بیٹا ہے اور وہ فاطمہ کے شہزادے ہیں. عمر کی عدالت تسلیم شدہ ہے. فرمایا عمر جب دیتا ہے تو فقط خدمات نہیں دیکھتا، عمر یہ دیکھتا ہے کہ اسلام میں کسی کا سٹیٹس مقام کیا ہے. فرمایا میں تجھے بھی دے دیتا ہوں، اتنا تو ایک کام کر. بیٹے نے کہا جی ابا جی کیا کروں؟ فرمایا کہ اعتنی ابن بابیہما وامن بامہما وجدن بجدہما وجدتن بجدتہما وعمن بعمہما. فرمایا میں تجھے ان کے برابر دے دیتا ہوں، جا تو حسن حسین جیسا باپ لے کے آ، تو حسن حسین جیسی ماں لے کے آ، جا حسن حسین جیسا نانا لے کے آ، جا حسن حسین جیسی نانی لے کے آ، حسن حسین جیسا چچا تو دکھا، جو حسن حسین کی پھوپھی ہے ویسی پھوپھی تو دکھا. فرمایا جا زمانہ ڈھونڈ لے، رب نے دوسرا محمد بنایا نہیں، لے کے کہاں سے آئے گا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی جب کسرا فتح ہوا نا تو شہنشاہ کسرا کی شہزادی بیٹی قیدیوں میں گرفتار ہو کے آ گئی، لائن میں لگی ہے. بی بی شہر بانو، بی بی شہر بانو قیدیوں کی لائن میں ہے. مجاہدوں نے جب مال غنیمت پیش کیا، قیدی بھی پیش کیے، بتایا گیا کہ یہ شہنشاہ کسرا کی شہزادی ہے، شہر بانو ہے. آپ چونکہ امیر المؤمنین ہیں، آپ اپنے شہزادوں میں سے کسی ایک شہزادے کے لیے اس کا انتخاب کر لیجئے، اسے علیحدہ کر لیجئے، اپنے کسی شہزادے کے لیے، اپنے کسی بیٹے کے لیے. حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا اگر یہ شہزادی ہے تو ہمارا شہزادہ کہاں ہے؟ اگر یہ ایران کی شہزادی ہے تو ہمارا شہزادہ کہاں ہے؟ پوچھا گیا کون؟ حضرت عمر بن خطاب فرمانے لگے این حسین بن علی. شہزادی شہزادے کو زیب دیتی ہے، ہمارا شہزادہ حسین کہاں ہے؟ امام علی مقام کو لایا گیا. آپ نے فرمایا کہ لوگوں نے بتایا ہے کہ یہ شہنشاہ ایران کی بیٹی ہے، شہر بانو، تو میں نے اس کا انتخاب آپ کے لیے کیا ہے، کیا شہزادے کو یہ میرا انتخاب قبول ہے؟
امام حسین مسکرا کے فرمانے لگے نعم یا امیر المؤمنین، آپ کا یہ انتخاب مجھے پسند بھی ہے، قبول بھی ہے۔ اب ہوش کے ناخن لے وہ بد دماغ لوگ جو عمر بن خطاب پر تبرہ بکتے ہیں، اسی شہر بانو کا شہزادہ امام زین العابدین ہے جس سے آگے نسل چلنی ہے۔ تو شہر بانو کون دے رہے ہیں؟ بولیے کون دے رہے ہیں؟ وہ فرمایا چپ کرو بھائی، شہزادی شہزادے کو زیبا ہے، اگر یہ شہزادی ہے تو ہمارا بھی تو شہزادہ ہے نا۔ انہوں نے کہا جناب امیر المؤمنین کا انتخاب بڑا اعلیٰ ہے، اللہ اکبر، شادی کر دی۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ گرامی قدر حضرات، پھر اس سے آگے میرے امام علی مقام کی آل چلتی ہے، ہاں جی، اس سے پھر حضرت سیدنا امام باقر سے امام جعفر، یہ چلتے چلتے وہ ائمہ اہل بیت کی وہ لڑی چلتی ہے۔ تو اس شہزادی کے ساتھ نکاح کرنے والا کون ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ بہت زیادہ آپ کی محبت کے واقعات ہیں، لیکن ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین، جن کے گھر میں میرے محبوب کی یکے بعد دیگرے 2 شہزادیاں آئیں۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام کا انتہائی مطیع فرما بردار ایسا صحابی کہ جسے امام الانبیاء نے ایک نہیں متعدد بار جنت کی بشارت سے نوازا، جس نے ہر مشکل مقام پر دل کھول کے دریا دلی کے ساتھ حضور کے بارگاہ میں اتنا پیش کیا کہ آقا راضی ہو گئے، مصطفیٰ بھی راضی، مصطفیٰ کا خدا بھی راضی۔ جو میں نے تمہیدی گفتگو میں کہا تھا کہ سیدہ پاک کا مکان بھی حضور کی ازواج کے حجرات میں سے ان کے درمیان ہی تھا اور آقا ہی کفالت کرتے تھے۔ اللہ اکبر، صحیح بخاری شریف میں موجود ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، فرماتی ما کاث آل محمد 4 ایام ما طعموا شیئا لہ، فرمایا 4 دن ہو گئے تھے کہ آقا کی آل بھوکی تھی، کچھ کھایا پیا نہیں تھا، 4 دن ہو گئے تھے۔ اور بالخصوص اس حدیث پاک میں بچوں کا ذکر ہے، اور اہل علم جانتے ہیں کہ میرے کریم آقا علیہ السلام کے ازواج مطہرات میں سے بچے نہیں تھے، اور یہاں پر بچوں سے مراد علماء نے اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مراد لی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی 4 دن ہو گئے تھے حضور کی آل اور بچے بھوکے تھے، کھانا نہیں کھایا تھا۔ امام الانبیاء باہر سے تشریف لائے اور آ کر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی لاڈلی زوجہ سے، مومنوں کی پیاری ماں سے پوچھا وہ گھر میں کھانے کی چیز ہے؟ مومنوں کی پیاری ماں نے جواب دیا لا الا الماء، حضور صرف پانی ہے، پانی کے سوا کچھ نہیں۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا، نکاحت کے آثار تھے۔ حضور یہ جواب سن کر کھڑکی سے مسجد نبوی شریف کی طرف بڑھے اور مسجد میں جا کر سرکار نے صلاۃ الحاجت کے نفل پڑھنے شروع کر دیے۔ حضور نفل پڑھنا شروع ہو گئے۔ مومنوں کی پیاری ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، وہ فرماتی کہ مجھے یقین ہو گیا کہ نبیوں کے امام گئے ہیں، جا کر خدا سے دعا کریں گے، ابھی اللہ رزق بھیجے گا، خدا ابھی رزق بھیجے گا۔ لیکن دیکھنا یہ کہ رب سبب کس کو بناتا ہے۔ فرماتے حضور 2 نفل پڑھتے جگہ بدلتے، 2 نفل پڑھتے جگہ بدلتے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ اما عائشہ صدیقہ نے پوچھا من دق الباب، دروازہ کھٹکھٹانے والا کون ہے؟ انا عثمان بن عفان، میں عثمان بن عفان ہوں۔ ادخل یا عثمان، عثمان اندر آ جاؤ۔ حضرت عثمان غنی گھر میں آئے۔ این رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا امہ، امی جان رسول علیہ السلام کہاں ہیں؟ فرمانے لگے فی المسجد، مسجد میں ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی طرف بڑھنے لگے تو مومنوں کی ماں نے پیچھے سے آواز دی یا عثمان اسمع قولی، عثمان ذرا بات سنو۔ جی ماں۔ الفاظ حدیث پاک کی، حل علمت ما طعم آل محمد 4 ایام شیئا، تجھے پتا ہے کہ 4 دن ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھر والے اور بچے بھوکے ہیں؟
اتنا جملہ سننا تھا، فبقا عثمان، دھاڑے مار کے حضرت عثمان غنی نے رونا شروع کر دی، داڑھی بھیگ گئی، ہچکیاں بن گئی، اور کہا اماں میں موجود ہوں، عبد الرحمن بن عوف ہے، کچھ اور صحابہ کے نام لیے۔ فرمایا ایک خبر بھیجی ہوتی، ایک اطلاع بھیجی ہوتی۔ روتے ہوئے فوراً اپنے گھر کی طرف پلٹے، گھر میں گئے، گندم، کھجوریں، گوشت، یہ سارا وافر مقدار میں لیا، کجاموں میں رکھا، آ گئے۔ گھر والوں کو کہے کہ جلدی کھانا بناؤ، چونکہ حضور کے گھر والے بھوکے ہیں، کھانا پکانے میں دیر لگے گی۔ یہ مال چھوڑنے آئے، 307 درم لے کر آئے، واپس گھر میں پلٹے، گوشت بھن کے تیار ہو چکا تھا، روٹیاں بن چکی تھی، وہ لے کر آئے، اور آ کر کہا اماں یہ لیجئے اور وعدہ کیجئے دوبارہ کبھی اگر اس طرح کے حالات آئیں تو آپ مجھ سے وعدہ کریں، اللہ کے نام پر وعدہ کریں کہ آپ مجھے پیغام ضرور بھیجیں گی۔ مومنوں کی پیاری ماں نے کہا میرا وعدہ رہا، دیا، واپس چلے گئے۔ آقا علیہ السلام کھڑکی سے پردہ ہٹا، حضور مسجد سے گھر میں تشریف لائے، کاشانہ اقدس میں قدم رکھے، مبارک ناک نے خوشبو سونگھی، مسکرا کے پوچھا عائشہ اللہ نے رزق بھیجا؟ عائشہ اللہ نے رزق بھیجا؟ مسکرا کے کہا آقا بھیجا۔ اور یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ مانگے مصطفیٰ؟ آقا بھیجا۔ میرے محبوب نے پوچھا رب نے سبب کس کو بنایا؟ ام المؤمنین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ عثمان کو بنایا۔ حضور دیکھیے یہ سب کچھ عثمان لے کے آیا۔ حدیث پاک کے الفاظ، میرے کریم آقا علیہ السلام انہی قدموں پہ واپس مسجد میں پلٹ گئے، جا کے سجدہ کیا اور کیا کہا اللہم انی قد رضیت عن عثمان فارض عنہ یا رب العالمین۔ اے اللہ تیرا محمد عثمان سے خوش ہو گیا، راضی ہو گیا، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔